میاں صاحب تھینک یو ویری مچ میاں صاحب حضور یہ آپ نے بیمانی سے لیکچر تو سنا، مگر یہ فرمائیے ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ منیب فاروق صاحب ہوں گے، کیا 2025 کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تبدیلی کا سال ہوگا اور پرائم منسٹر صاحب شاید ریٹائر ہو جائیں، نبیل گبول صاحب بھی کہہ رہے ہیں، گنڈا پور صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی کہانی ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر یہ کہانی ہوگی تو ہماری اور آپ کی زندگیوں پہ کوئی فرق پڑے گا؟ جی میاں صاحب۔ قائد صاحب جو تبدیلی کا سال تو 2025 ہے، کیونکہ تبدیلی ہو چکی ہے 2024 سے ہم 2025 میں آ چکے ہیں اور بہت سی تبدیلیوں کی امید بھی ہے، اور کل وزیر اعظم نے بھی بہت سی جو ہے وہ تبدیلیوں کی نوید سنائی ہے، اور اڑان پاکستان کا بھی جو ہے وہ کل افتتاح کیا گیا ہے۔ لیکن بار بار یہ ایک بات ضرور کہی جا رہی ہے کہ سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے، یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم اس سال رہیں گے یا نہیں رہیں گے، دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم ریٹائر ہو جائیں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اگر ہم یہ کہا جائے کہ یہ ساری افواہیں ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ کہا جائے کہ یہ بالکل ٹھیک خبریں ہیں یہ بھی درست نہیں ہے۔ لیکن معاملہ ضرور ہے، آپ کو قائد صاحب دیکھیں، جہاں پر دھواں نکل رہا ہو آگ تو لگی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اور کوئی نہ کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ دیکھیں بات کی چیز آتی ہے کہ عمران خان سسٹم کو قبول کر لیں تو پھر ان کو ریلیف مل سکتا ہے، اس کا مطلب ہے بات چیت چل رہی ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں، ریلیف ہو سکتا ہے، کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ اور جب بات کی جاتی ہے حکومت کی تو حکومت میں آپ دیکھ رہے ہیں قائد صاحب کہ ایک جانب جو پیپلز پارٹی ہے اس کا حکومت کے ساتھ فاصلہ جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے، وہ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے یا وہیں پر رکا ہوا نہیں ہے۔ حکومت جو ہے ان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ آ کر کابینہ جوائن کریں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ جب بھی ٹاک ہوتی ہے، میڈیا ٹاک یا پریس کانفرنس کرتے ہیں یا تقریب میں خطاب کرتے ہیں، وہ انتہائی تنقید کے نشتر برساتے ہیں۔ تو یہ سر معاملہ جو ہے یار میاں صاحب ساتھ موجیں بھی چل رہی ہیں، دیکھو نا موجیں بھی، یعنی سارے کانسٹیٹیوشنل عہدے ان کے پاس ہیں، دے آر پارٹ آف دی گورنمنٹ، ان کے کوئی کام نہیں رکتے، پنجاب ہو کہیں بھی ہو، اور ساتھ تنقید بھی کرتے ہیں۔ یہ کیا کہانی ہے؟ یہ کیا واردات ہے؟ دیکھیں قائد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ جو بھی بدنامی آئے وہ حکومت کے ذمہ ہو، اور ہم حکومت میں بھی رہیں اور جو آئینی عہدے ہیں ان کا بھی جو ہے انجوائے کریں، اور اس کے بعد جب الیکشن کی جانب اگر معاملہ بڑھتا ہے یا ایسی صورتحال نظر آتی ہے جس میں یہ کہا گیا ایم کیو ایم کے خالد مقبول صاحب کی جانب سے کہ اگر تبدیلی لانی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر سے لانی چاہیے یا لانی پڑے گی یا لانی چاہیے، یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ چاہ رہی ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، اور اس حوالے سے میاں صاحب ایک ترکیب استعمال کر لوں کہ یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی نورا کشتی چل رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں چل رہی قائد صاحب، بالکل بھی نورا کشتی نہیں چل رہی۔ پہلے نورا کشتی تھی جب پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی، اس وقت تھی، جب وہ رجیم چینج جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوا تھا اس وقت بالکل تھی، اس وقت ان کا کٹ بھی تھا اور کچھ نورا کشتی بھی تھی، لیکن اب نورا کشتی نہیں ہے۔ اب جو کچھ گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے وہ ریئل نظر آ رہا ہے۔ میری ایک بیٹھک ہوئی تھی، بہت بڑی بیٹھک، جس میں مجھے یہ کہا گیا کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا تحریری ہوا تھا، اور اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے جہاں جہاں بھی تنظیمیں پنجاب میں ہے یا وفاق میں ہے، وہ اس حوالے سے نہیں چاہ رہے کہ وہ حکومت کو جو فری ہینڈ دیں، نمبر 1، نمبر 2 وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا مکمل حصہ ملے، نمبر 3 وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت کی بالکل کوئی کارکردگی جو ہے اس کو شو ہی نہ کیا جائے، اور وہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ سامنے لانا چاہ رہے ہیں، اور آئینی عہدوں پر وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے سندھ کی جو صورتحال اگر دیکھی جائے تو وہاں پر وہ بات نہیں کرنے دیتے، اور ایسے ایشوز پر بات ہو رہی ہوتی ہے جس سے موجودہ حکومت جو ہے وہ بدنام ہو۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور اس سال میں ایک اٹیمپٹ ضرور ہوگی شہباز شریف صاحب پر، اور وہ اٹیمپٹ مجھے جو نظر آ رہی ہے وہ اپریل تک نظر آ رہی ہے۔ اگر اپریل سے آگے شہباز شریف جو ہیں وہ نکل گئے اس اٹیمپٹ کے بعد تو ہو سکتا ہے وہ سال پورا کر جائیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اپریل تک وہ اٹیمپٹ ہوگی۔ ایک بات تو طے ہے نا کہ آپ اگر انٹرنزک آپ میں طاقت نہیں ہے، آپ اندر سے طاقتور نہیں ہیں، کوئی مجھے آ کے یہاں پہ بٹھا دے وہاں بٹھا دے تو اٹیمپٹ تو کسی وقت ہو سکتی ہے۔ ہاں
جو طاقتیں ہیں جنہوں نے انہیں یہاں پہ پلیس کیا ہے، یہاں پہ بٹھا دیا ہے، اگر وہ تبدیلی کا سوچ رہے ہیں تو پھر تبدیلی ہوگی. اگر وہاں تبدیلی کا نہیں سوچا جا رہا تو سماج تو ڈیڈ ہے، وہاں پر تو کوئی ایسی تحریک بڑی موومنٹ نہیں چل رہی سوائے پی ٹی آئی کی جو تحریک ہے ایک مڈل کلاس کی. تو یہ تو پھر یعنی جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، کرنا تو شیر نے ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے. کیا ابھی جو معاملات چل رہے ہیں اگر یہ کسی ڈگر پہ چڑھتے ہیں اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں، کل جو دوسری بڑی بیٹھک ہو رہی ہے اور اس کے بعد کوئی بریک تھرو کی طرف معاملہ جاتا ہے تو پھر وہ کس طرف جائے گا؟ وہ کیا ہوگا؟ ہم کیا ریلیف جو ہے وہ حکومت دے گی پی ٹی آئی کو؟ اگر وہ ریلیف دینے کی صورت میں عمران خان رہا ہوتے ہیں تو کیا عمران خان جو ہے وہ آرام سے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا وہ سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے؟ میاں صاحب اور کیا وہ جو ہے وہ باہر میاں صاحب ایک ہم گانا سنتے تھے نا، تمہیں نے درد دیا ہے تم ہی دوا دینا. ارے بھائی جس نے درد دیا ہے دوا بھی تو وہی دے گا. یہ درمیان والے کیا کریں گے میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سارا کچھ ہوگا تو پھر کیا عمران خان صاحب جو ہیں اگر باہر آتے ہیں تو پھر وہ سیاسی ایکٹیویٹیز تو کریں گے نا؟ کیا وہ اس سسٹم سے مراد میری حکومت ہے سیٹ اپ کو قبول کریں گے؟ کیا وہ آرام سے ان کو جو ہے وہ حکومت کرنے دیں گے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ مل کر دفاع کرے گی؟ نہیں، یہ نہیں ہے. یہی بات جو ہے وہ سرک رہی ہے، اینٹیں جو ہیں سرک رہی ہیں. اور جو بات کبھی نبیل گبول صاحب کہتے ہیں، کبھی کوئی کسی طرف سے نکلتی ہے کہ حکومت چینج ہو رہی ہے، وزیر اعظم جو ہے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی ایک جو ہے وہ فلسفہ ہے کہ جیسے ہی کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پیپلز پارٹی دیکھو میاں صاحب کوئی خبر ہے آپ کے پاس پالیسی پہ آپ کے پاس ایک خبر ہے کچھ تنہائی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، کوئی اس کا کوئی ہمیں دے سکتے ہیں اشارہ آپ؟ دیکھیں قائد صاحب، تنہائی میں ملاقاتیں تو 5-4 ہو چکی ہیں اور کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے اخبارات جو ہیں وہ بھی اس کا جو ہے وہ ثبوت پیش کر رہی ہیں، اور اخباروں کی جو بڑی بڑی سرخیاں وہ بھی ثبوت پیش کر رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پہ آفرز ہو رہی ہیں کہ یہ کام کر لیں تو یہ ہو سکتا ہے، فلاں ہو جائے تو فلاں ہو سکتا ہے، قبول کر لیں تو یہ ہو سکتا ہے. اور ابھی جو ہے وہ دوسری جانب سے موقف جو سخت تھا وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں بانی پی ٹی آئی. اور اس میں آپ مطالبات دیکھ لیں قائد صاحب، جو 2 مطالبات سامنے آئے ہیں اس میں کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ختم کر دی جائے، اور کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے اس وقت. جو مطالبے ہیں وہ یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بن جائے جس پر سمجھوتا ہی نہیں ہوگا. اور دوسرا سیاسی قیدیوں کی رہائی. اگر ان پر بات چیت شروع ہوتی ہے، لیکن یہ بات چیت جو ہے یہ منظر عام پر ہے، لیکن جو پس پشت جو بات چل رہی ہے وہ کچھ اور ہے، وہ اصل بات وہ ہو رہی ہے. اور وہی بات جو ہے وہ آپ کو اسی مہینے کے اینڈ پر جو ہے وہ سامنے آتی ہوئی نظر آئے گی. اگر وہ بات کامیاب ہو گئی تو آپ کو بالکل حالات بدلے ہوئے نظر آئیں گے، سیاست بدلے ہوئے نظر آئے گی.